سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے باہر، تو آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب چلنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑی، ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی، اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی، مجھے ذبح کیا جائے گا، مجھے پکایا جائے گا، کھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اب تو پرائی ہے، امانت ہے، میں تجھے کیسے چھوڑ دوں، اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے، مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑ لگا دی اس نے، اور آپ وہیں تشریف فرما ہو کے۔ دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی۔ وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے، کہیں باہر ہوں گے۔ کافی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی، اور بھاگتے 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 میرے نبی کے قدموں میں آ کے سر رکھ لیا، یا رسول اللہ میں حاضر۔ ایک جانور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے، ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے، ماحول معاشرے کی وجہ سے۔ آپ نے اس کو پھر رسی سے باندھ دیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد مالک آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو، جیسے یہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے، جب میں اپنے گاؤں میں ہوں تو کچھ لوگ اپنے جو یہاں زمین ہوتی ہے نا، وہاں چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی ایسے ہی تھے کہ انہوں نے مدینے سے باہر مکان بنایا ہوا تھا، بکریاں تھی، ریوڑ تھے۔ تو اس نے حیرت کا اظہار کیا، یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ کہ میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی یا رسول اللہ فرمائیے، درخواست کا کیا مطلب؟ کئی ہرنی مجھے ہدیہ کر دو، مجھے دے دو۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو جان، مال، عزت، آبرو، اولاد ہر شے قربان ہے، یہ بکری کی کیا حیثیت، یہ ہرنے کی کیا حیثیت؟ آپ نے کہا بس مجھے یہی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بکری کی ہرنے کی رسی کو کھولا، کہا الحقی باولاد باہلک، کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ۔ اس نے ایک چھلانگ لگائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس نے یوں آپ کے سامنے رکوع کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا، پھر یوں اٹھایا اور آگے کو چل پڑی۔ پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا، پھر آپ کے سامنے یوں سر جھکا، پھر یوں سر اوپر کیا، پھر چلی، پھر تھوڑی دیر کے بعد رک کر پیچھے مڑ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں۔ جب تک وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی، وہ اس طرح کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے، نہ جاتی واپس،
تو کون ڈھونڈتا اسے؟ لیکن اس نے اپنی جان کا سودا کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی، تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی حفظ امانت۔ تو بھائیو بہنوں بچوں بچیوں، آج کے بعد نیت کرو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ اتنی ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری بات کو سن کر اگلا فوراً مان جائے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، پھر آپ دیکھو اللہ آپ کی عزت کیسے کرائے گا۔ دوسرا فرمایا حفظ امانت۔ دیکھو میری امت زندگی میں امانت دار، امانت کی حفاظت کرنا، کیا مطلب؟ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہائے ہائے، نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم، اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ، کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا۔ ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں گا۔ تو وہ منڈی گیا اور 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر دیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی، انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، بھی کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں، کہا جی کر دو، تو 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتایا، میں نے یہ منظور ہے تسی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں چھالاں ماردا نکلیا، لبے میرے تو کام بن گئے، سر کڑا ہی تے پنجے کے ہوئے چ۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب 300 طے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، تو 500 جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں تھا، تو میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں، گھر بک گئے، بچیوں کے زیور بک گئے، جعلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہے، اور عدالتوں میں سٹے لے کر۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ امانت ہے، آپ نے فرمایا یتب المؤمن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔